السلام علیکم ناظرین، میں ہوں جمال یعقوب جعفری اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب ڈیجیٹل چینل۔ اور اگر آپ نے یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا پلیز سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آنے والے نوٹیفیکیشنز آپ کو مل سکیں۔ ناظرین، سب سے پہلے جو خبر ہے وہ آپ کو سناتے ہیں کہ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی صاحب کو چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ کی جو کمیٹی ہے اس کا لگا دیا گیا ہے، اور یہ نوٹیفیکیشن اس کے بعد آج ہی جاری کیا گیا ہے جب زغا اشرف صاحب پی سی بی چھوڑ کے چلے گئے۔ ناظرین، جو محسن نقوی صاحب ہیں ان کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ اپنے کام کو صحیح طریقے سے سر انجام دیتے ہیں، بڑے فاسٹ ہیں، پنجاب کو بھی دیکھ رہے ہیں، تھوڑے ماڈرن قسم کے بندے ہیں، ٹیکنالوجی کا استعمال بھی اچھا کر لیتے ہیں جو انتظامیہ ہے اس کو چلانے کے لیے۔ تو یہ چیز ہمیں دیکھنے کو ملی، اور ابھی بھی پاکستان کرکٹ بورڈ کے فیصلے جو ہیں وہ ان کے ہاتھ میں دیے جا رہے ہیں، تو اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کیسے وہ پاکستان کرکٹ بورڈ کو آگے لے کر چلیں گے اور اس میں اپنا کردار ادا کریں گے۔ ناظرین، اس کے علاوہ عمران خان صاحب کی خبر شامل کرتے ہیں کہ جیل میں چند صحافیوں کو انٹرویو دیتے ہوئے عمران خان صاحب نے کہا کہ جو رجسٹرڈ منی لانڈرر ہے اس کو واپس بلا لیا گیا، جو چور ہے یا ملک کے لیے اچھا انسان نہیں ہے اس کے کیسز معاف کرا دیے گئے، جو الیکشن کمیشن ہے وہ اس کو سپورٹ کر رہی ہے، اس کے علاوہ جو کیئر ٹیکر حکومت ہے یہ اس میں بھی بڑا الزام ہے وہ بھی ان کو سپورٹ کر رہی ہے، اور یہ جو حالات ہیں اس میں قوم ان کو کبھی معاف نہیں کرے گی۔ اس لیے میں یہ چاہتا ہوں کہ جتنے بھی پارٹی کے لوگ ہیں، لیڈران ہیں، تمام کو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ باہر نکلیں، اور احتجاج کی انہوں نے کال دے دی۔ ناظرین، پھر اس کے بعد جب یہ بات چلی تو بیرسٹر علی ظفر صاحب سے بھی بات ہوئی، تو انہوں نے یہ کہا کہ عمران خان صاحب نے جتنے بھی ایم این ایز ایم پی ایس کے کینڈیڈیٹس ہیں ان کو کہا کہ آپ اپنی الیکشن کی کمپینز جو ہیں وہ شروع کر دیں۔ انہوں نے باہر احتجاج کی کال نہیں دی، لیکن دیکھا جائے تو اوور آل جہاں رپورٹ کیا جا رہا ہے مقصد تو یہی بن رہا تھا کہ انہوں نے کہا کہ یہ جو سینیریو ہے اس کے اگینسٹ میں احتجاج کی کال دے رہا ہوں۔ ناظرین، اوور آل دیکھا جائے جو ملکی حالات ہیں یا جو بھی سینیریو چل رہا ہے اس میں احتجاج کی کال بنتی بھی ہے، نہیں بھی بنتی اس طرح ہے کہ اب اگر الیکشنز میں کمپینز چلانے کی پرمیشن نہیں دی جاتی تو پھر ان کا ایک حق ہے کہ وہ الیکشن وہ باہر نکلیں، احتجاج کریں، لیکن ابھی تک انہوں نے کیمپینز شروع نہیں کی اپنی، تو پھر احتجاج کی کال اس لیے نہیں بنتی کیونکہ ان کو ابھی تک روکا کسی نے نہیں۔ تو جب وہ نکلیں گے، باہر جائیں گے، پتہ چلے گا کہ احتجاج بنتا ہے یا نہیں بنتا۔ فی الحال ان کو یہ لگتا ہے کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ ان کے فیصلوں کے اگینسٹ ہے، اور ان کے اگینسٹ ہے، اور جو کیئر ٹیکر حکومت ہے وہ نواز شریف صاحب کا ساتھ دے رہی ہے، اور عمران خان صاحب کی جو پارٹی ہے یا عمران خان صاحب جو ہیں ان کے اگینسٹ جو سب کچھ ہو رہا ہے اس کے پیچھے نواز شریف صاحب ہیں۔ اس کے علاوہ ناظرین، سپریم کورٹ سے خبر آپ کو بتائیں گے کہ جو آپ کو یاد ہوگا کہ جس ٹائم پہ بلے کا نشان کے اگینسٹ ایک سماعت چل رہی تھی، اور اسی کے دوران سوشل میڈیا پہ اور باقی میڈیا سورسز پہ احتجاج بلند کیا، صدائے احتجاج بلند کی چیف جسٹس صاحب کے خلاف، تو پھر ان کے خلاف جو احتجاج بلند ہوئی اسی کے رزلٹ میں مرتضیٰ سولنگی صاحب نے پی ٹی اے کے رہنماؤں کے ساتھ مل کے ایک پریس کانفرنس کی۔ پریس کانفرنس میں ان کا یہ کہنا تھا کہ جن لوگوں نے ان کے اگینسٹ بات کی، چیف جسٹس کے اگینسٹ بات کی اور سپریم کورٹ کے اگینسٹ بات کی، ان لوگوں کو ہم لوگوں نے آئیڈینٹیفائی کر لیا، ان کے خلاف کریک ڈاؤن بھی ہوگا، طریقے سے ہوگا، اور یہ جو بات انہوں نے کی یہ اسی سینیریو کو مد نظر رکھتے ہوئے کی کہ جو جس ٹائم پہ بلے کے نشان کے اگینسٹ بات ہو رہی تھی تو پھر بہت سارے صحافی بھی بیچ میں آ گئے جو اپنے آپ کو صحافی کہتے ہیں، اور وہ بھی بیچ میں آ گئے اور انہوں نے بھی یہ بات کی۔ اب آگے چلتے ہیں تھوڑا سا، انہوں نے یہ بھی کہا، ایک صحافی نے ان سے سوال کیا کہ آپ یہ بتائیں کہ الیکشنز کے دنوں میں جو وائی فائی یا انٹرنیٹ ہے اس کی جو سہولت ہے وہ موجود رہے گی، ہمیں انٹرنیٹ صحیح طریقے سے ملے گا؟ تو ان کا یہ کہنا تھا کہ
کیونکہ الیکشنز آگے ہیں. پچھلا مسئلہ جو تھا وہ بھی تکنیکی تھا, تکنیکی خرابی کی وجہ سے یہ مسئلہ آیا. تو آگے جو آنے والا سینیریو ہے اس میں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے کہ انٹرنیٹ آئے گا یا نہیں. اب یہ والی جو بات ہے, یہ بات مطلب سوچنے کی ہے, قابل غور ہے کہ الیکشنز کے دنوں کے حوالے سے یہ بات تھی کہ انٹرنیٹ کی سہولت ملے گی. تو ان کا یہ کہنا تھا کہ اب میں اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا, تکنیکی خرابی ہے, بعد میں بھی ہو سکتی ہے. اس سے قبل جب دوسرا پاکستان تحریک انصاف کا ورچوئل جلسہ تھا, اس میں انٹرنیٹ ڈاؤن ہو گیا تھا, سوشل میڈیا ویب سائٹس ڈاؤن ہو گئی تھیں, عوام کو خاصا مشکل کا سامنا کرنا پڑا تھا. یہ بات بھی واضح رہے کہ جب انٹرنیٹ ڈاؤن ہوتا ہے تو آپ کا بینکنگ سیکٹر ڈاؤن ہو جاتا ہے, آپ کی بہت ساری ایکٹیویٹیز ایسی ہیں جو ڈاؤن ہو جاتی ہیں. ارننگ کا سورس ہے بہت سارے لوگوں کا انٹرنیٹ, بہت ساری ایسی ویب سائٹس ہیں جن پہ ٹریڈ کیا جاتا ہے, دنیا سے کنیکشن کٹ جاتا ہے. تو اگر کوئی ایسا سینیریو جنریٹ بھی کرنا ہے ان لوگوں نے تو ان کو کوئی آلٹرنیٹ دینا چاہیے, کیونکہ اب ہر کسی کو یہ پتا تو چل رہا ہے, کیونکہ ابھی مرتضیٰ سولنگی صاحب کا یہ کہنا تھا کہ الیکشنز کے دنوں میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ انٹرنیٹ ڈاؤن ہوگا یا نہیں. تو بڑا کلیئر ہے کہ تکنیکی خرابی جو بھی ہے وہ عوام کو بھی سمجھ آ رہی ہے, بے وقوف کوئی نہیں ہے کہ کیا سینیریو کریٹ ہونے والا ہے یا ہوگا. تو آپ سب جتنے لوگ ہیں اپنے انٹرنیٹ کا بندوبست کر کے رکھیں, یا اگر الیکشن جب پاس آئیں تو یہ دیکھیں کہ آپ لوگوں نے وہ تمام کام جو انٹرنیٹ کے تھرو کرنے تھے وہ پہلے کر لیے ہوں. کیونکہ اگر انٹرنیٹ آپ لوگوں کو نہیں ملے گا تو پھر آپ لوگوں کی ٹریڈ یا باقی جو سسٹمز ہیں وہ رک جائیں گے. تو ان دنوں میں کوئی ویکیشنز منا لیں, کوئی کام نہ کریں, چھوڑ دیں, سوشل میڈیا چھوڑ دیں, کیونکہ وہ شاید آپ کو نہ ملے. ابھی تو یہی سمجھ آ رہی ہے مرتضیٰ سولنگی صاحب کی باتوں سے. ناظرین, اوور آل دیکھا جائے تو الیکشنز پاس ہیں, تقریباً 14-15 دن رہ گئے ہیں, اور لیکن ماحول نہیں سمجھ آ رہا, کوئی الیکشنز کا کوئی ماحول نہیں ہے. کیمپینز جو ہیں وہ بڑی لائٹر وے میں چل رہی ہیں. ویسے الیکشنز ہوتے ہیں تو بڑی دھوم مچی ہوتی ہے الیکشنز کی, گانے لگے ہوئے ہوتے ہیں, کیمپینز چل رہی ہوتی ہیں, روڈوں پہ لوگ نظر آ رہے ہوتے ہیں, بینرز لگے ہوئے ہوتے ہیں, ایک جوش و جذبہ ہوتا ہے کہ آنے والی جو حکومت ہے یا آنے والا جو حکومت کا نمائندہ ہے, جو لیڈر ہے, جو آ کے ملک کے حالات بہتر کرے گا, ہمارے بارے میں سوچے گا, وہ کون ہوگا, اس کی تلاش جاری ہوتی ہے. تو عوام کے اندر ایک ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے کہ ملک بہتری کی طرف جا رہا ہے. لیکن اگر دیکھا جائے آج کل تو الیکشن میں تھوڑے سے دن رہ گئے ہیں لیکن وہ حالات دیکھنے کو نہیں مل رہے. آخر یہ معاملات کیوں ہیں, یہ بات تو آپ پر چھوڑتے ہیں, ضرور بتائیے گا نیچے کمنٹ سیکشن میں. اور اگر اس چینل کو لائک اور سبسکرائب نہیں کیا پلیز کریں. اپنا خیال رکھیں.